خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی بابرکت فتح مند نام میں تمام بہنوں کو بھائیوں کو پادری شہراز کی طرف سے بہت زیادہ سلام۔ میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں جو نہ صرف مجھے پرستش کے وسیلہ سے بلکہ کلام کے بھی وسیلہ سے خداوند استعمال کرتا ہے، اور میں اس بات کے لیے اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اور آج میں جشوا ٹی وی کے لیے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں جن کی وساست سے آج میں یہ سرمن آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں۔ میں جشوا ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کی یہ ساری کاوش کے لیے، ان کی ساری محنت کے لیے، اور بشپ ڈاکٹر طارق جان صاحب کا بھی میں دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں خداوند کا کلام آپ تمام ویورز تک لے کر آ سکوں، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج میں آپ کے ساتھ اس سرمن کے تھرو بات چیت کر سکوں۔ ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خداوند کے کلام کو کھولیں گے اور اپنی بہتری کے لیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے ریئل پریز اینڈ ورشپ۔ حقیقی پرستش کیا ہے، اور جو حقیقی پرستش ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ حقیقی جو پرستش ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور وہ کیسے کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے کھولیں یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ میں دوبارہ سے حوالہ رپیٹ کروں گا، جن کے پاس بائبل مقدس پاس پڑھی ہوئی ہیں، جن کے موبائلز میں کلام مقدس ہے، وہ میرے ساتھ مل کر اس کو کھول سکتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنے میں رہنمائی کروں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ ہم سب مل کر بولیں گے آمین۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب اس شاگرد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو یہ شاگرد جو یوحنا ہے، یہ خداوند کی باتوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور وقت کا حساب لگا کر اس میں وقت کا بھی مینشن کرتا ہے، اور یہ کافی واضح طور پر جتنی بھی باتیں خداوند یسوع مسیح نے اس زمینی خدمت میں کی ان کو تھوڑا دوسری اناجیل سے واضح طور پر کر کے بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس باب میں 21 آیت میں ہمیں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے۔ یسوع مسیح اس عورت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور پانی پینے کے غرض سے یسوع مسیح کنویں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر یسوع مسیح کی ملاقات
اس سامری عورت سے ہوتی ہے، اور جب یسوع مسیح اس سامری عورت سے ملتے ہیں تو اس کو پانی پینے کے حوالہ سے مخاطب کرتے ہیں، اور جب وہ سامری عورت یسوع مسیح سے بات چیت کرتی ہے تو وہ یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ تم یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتے ہو۔ اور جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ سامریوں سے نفرت رکھتے ہیں، اور سامری جو ہیں وہ یہودیوں سے۔ یہودی اور سامری آپس میں تعلق رکھنا اچھا نہیں سمجھتے، اور یسوع مسیح اس عورت سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کو مخاطب کرتے ہیں اور پانی اس سے مانگتے ہیں، لیکن یہ عورت نہیں جانتی کہ جو شخص مجھ سے پانی مانگ رہا ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے، وہ ایک ایسا اعلیٰ رتبے والا شخص ہے کہ جو میں اگر اس سے پانی مانگتی تو وہ مجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ شخص جو ہے یہ زمینی نہیں ہے بلکہ یہ آسمانی ہے جو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ وہ یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ تم یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتے ہو، مگر یسوع مسیح اس عورت کو کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے جانتی تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ میرے عزیزو، بات یہاں سے بڑھتی بڑھتی آگے چلی جاتی ہے، اور وہ عورت اس بات کو ختم کر کے وہ دوسری طرف آتی ہے۔ وہ یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خداوند جیسے تو نبی ہے۔ جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ایک نبی ہیں، اور وہ یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے اور کنواں گہرا ہے اور آپ مجھے کیسے پانی دیں گے؟ مگر یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو جانتی تو مجھ سے پانی مانگتی۔ اور یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ جا اپنے شوہر کو بلا لا، اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں، اور یسوع مسیح اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہاں تو نے خوب کہا، کیونکہ تو 5 کر چکی ہے اور جس کے پاس ابھی ہے وہ بھی تیرا اپنا نہیں۔ اور جب یہ بات یسوع مسیح اس عورت کو کہتے ہیں تو وہ عورت جان لیتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی خاص ہے جو دلوں کو گردوں کو جانتا ہے، اور اس نے میرے دل کی بات بتا دی ہے جو میں اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ اور یسوع مسیح اس کو بتاتے ہیں کہ تو 5 کر چکی ہے اور جس کے پاس تو ابھی ہے وہ تیرا اپنا نہیں۔ اور جب وہ اس ساری گفتگو کو دیکھتی ہے، سنتی ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی شخص اب عام شخص سے میری ملاقات نہیں ہوئی، یہ کوئی شخص اسپیشل ہے، اور وہ بات کو بڑھاتے ہوئے پرستش کی بات، ورشپ کی بات شروع کر دیتی ہے، مسیح کے ساتھ بات کرنا شروع کرتی ہے، اور وہ یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم یہودی کہتے ہو کہ یروشلم میں پرستش کرنی چاہیے۔ یسوع نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس عورت کو جواب دیا اور اس سے کہا کہ وہ وقت آتا ہے کہ نہ تو پہاڑ پر خداوند کی پرستش ہوگی اور نہ کہیں اور جگہ پرستش ہوگی، بلکہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے پرستش کے بارے میں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں گا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں
کہ اب جگہ کی بات جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اب جہاں بھی ایماندار اکٹھے ہوں گے، جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، وہاں پر میری حضوری موجود ہوگی، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں گا۔ یعنی اب ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر اس چرچ میں عبادت ہوگی تو وہاں پر میں موجود ہوں گا، اگر اس جگہ پر خداوند کی عبادت ہوگی تو وہاں پر خدا کی حضوری آئے گی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں گا۔ یسوع مسیح نے کہا تم جس کو نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جس کو جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، پرستش کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں ہماری اس کے ساتھ واقفیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ایویں ہوا میں تیر نہ چلائیں، بلکہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو جانتے ہوں تاکہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ گہرا ہو اور ہم اس کی لائق طور سے پرستش کریں۔ پرستش کے لیے ایک لیٹن ورڈ جو ہے ورتشپ، جس کا ترجمہ ہے خدا کے تابع ہو جانا، خود کو خداوند کی حضوری میں انڈیل دینا، یعنی سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے کھول کر رکھ دینا، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کر دینا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی حضوری کا گہرے طور پر لطف اٹھانا اور اس کی پورے دل سے پرستش کرنا، خدا کی عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا، یہ پرستش ہے۔ پرستش وہ ہے جو ہم اپنے دلوں کو کھول کر خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم جو اپنی زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں، ہم آنسوؤں کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ پرستش ہے۔ گانا بجانا جو ہے وہ پرستش نہیں ہے، وہ پرستش کا حصہ ہے۔ وہ پرستش میں جو ہم ساز بجاتے ہیں وہ پرستش میں ایک مددگار ہیں، لیکن پرستش جو ہے وہ خداوند کی عبادت کرنا ہے، خداوند کو اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ پرستش بیسیکلی اس کو بولتے ہیں۔ گانے بجانے کو پرستش نہیں کہتے۔ پرستش وہ ہے جو ہمارے دل میں خدا کے لیے محبت ہے، وہ محبت ہم اپنے خداوند کے سامنے انڈیل دیں، اپنی محبت کو خداوند کے سامنے نکالیں تاکہ وہ جانے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری پرستش کرتے ہیں۔ پرستش کے لیے ایک اور جو عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تودھے۔ اس کا مطلب ہے شکر گزاری کی قربانی گزراننا، حمد کی قربانی گزراننا۔ جب ہم زبور نمبر 50 اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں، جو لوگ خداوند کی حمد کرتے ہیں، وہ بیسیکلی خداوند کی پرستش کر رہے ہیں۔ پرستش کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کر دیں۔ پرستش کے لیے
ایک اور لفظ جو بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے یادے، جس کا مطلب ہے ہاتھ اٹھا کر خداوند کی پرستش کرنا۔ نوح کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے ہمارے ہاتھ خدا کی حضوری میں اٹھے ہیں اسی طرح ہمارے دل بھی خداوند کی طرف اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی دل سے خداوند کی پرستش کرنا، ہاتھ اٹھا کر خداوند کی پرستش کرنا۔ آج جب پرستش کرتے ہیں تو ہم جو ورشپ لیڈر سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ جب کہتا ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں، تو بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک پرستش کا ایکٹ ہے، اس کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر، اپنے دل اٹھا کر خداوند کی پرستش کریں۔ ایک لفظ جو اور پرستش کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے روا، جس کا مطلب ہے نعرے لگانا، اونچی آواز سے، فتح کی للکار سے خداوند کی پرستش کرنا۔ یشوع کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جب قوم بنی اسرائیل یریحو کی دیوار کے ارد گرد خداوند کی پرستش کرتے تھے، اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے بتاتا ہے کہ وہ اونچی آواز سے، پوری اونچی آواز سے، دل سے وہ خداوند کی پرستش کر رہے تھے۔ تو ان کی پرستش کے وسیلہ سے، ان کے اونچی آواز کے وسیلہ سے، ان کے نعروں کی وجہ سے یریحو کی دیوار گر جاتی ہے۔ ہیلیلویا! جب ہم اونچی آواز سے پرستش کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی حضوری آ جاتی ہے۔ جب ہم دل سے روا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو پریشانیوں کی دیواریں جو ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، روح اور سچائی سے روا کرنا شروع کر دیں، آپ کی ساری دیواریں، آپ کی پریشانی کی دیواریں، نا امیدی کی دیواریں، حالاتوں کی دیواریں، جو حالات خراب ہو چکے ہیں، جو لوگ نا امید ہو چکے ہیں، خداوند کی پرستش کرنا شروع کریں، یہ حالات یسوع کے نام سے بدل جائیں گے، کیونکہ پرستش میں یہ پاور ہے، پرستش میں یہ ایک اسپرٹ ہے کہ ہم جب خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو پرستش کے وسیلہ سے حالات بدل جاتے ہیں۔ پرستش کے لیے ایک لفظ اور جو استعمال ہوا ہے وہ ہے حلل، جس کا مطلب ہے احمقانہ رویہ رکھنا، چمکنا، پاگل پن۔ زبور نمبر 150 پورا حلل زبور ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہم ویسے ہی چمکیں جیسے خداوند چاہتا ہے۔ ہم اوپر سے چمکنا چاہتے ہیں، مگر ہم اپنی اندرونی حالت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ، باطنی حالت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنا باطنی حالت بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پرستش کرنا ایک احمقانہ ایکٹ بھی ہے۔ جب داؤد نے خداوند کی پرستش کی تو لوگ اسے باتیں کرتے تھے، لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ احمقانہ رویہ کرتا ہے، لیکن خداوند اس کی پرستش پر نظر لگائے ہوئے تھا۔ آج بھی جب ہم پورے دل سے، پوری کوشش سے، پورے ایمان سے پرستش کرتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو پرستش نہیں کرتے، جن کو پرستش کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جتنے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ حالاتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ حالاتوں کی وجہ سے نڈال ہیں، اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ جاب لیس ہیں، اگر آپ دوسری اور بہت ساری پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو ایک خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ خداوند کی پرستش کرنا شروع کر دیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ خداوند آپ کے حالات بدل ڈالے گا۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو یقیناً خداوند ہمارے حالاتوں کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور ہم خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بنچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئیں اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں۔ خداوند کے لوگوں، یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ پالوس اور سیلاس جو ہیں وہ جیل میں ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ پرستش کریں۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے تو ہم خداوند کی پرستش کرنا پسند نہیں کرتے، مگر یہ دو ایسے شخص ہیں کہ جن کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں اور یہ خداوند کی پرستش کر رہے ہیں۔ آدھی رات کے قریب وہاں پر ایک بڑا بنچال آ جاتا ہے، خداوند خود اس جیل میں آ جاتا ہے اور وہ جیل کی نیو ہل جاتی ہیں اور وہاں پر قید خانہ کی نیو ہل جاتی ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لوگ جو قیدی ہیں، یہ لوگ جو جن کو قید کیا ہوا ہے، یہ جو مجرم ہیں، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہمیں ملتا ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ خداوند کے لوگوں، یہ دو شخص جو ہیں پالوس اور سیلاس، یہ پہلے قیدی ہیں، مگر جب یہ پرستش کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ قیدیوں سے صاحب بن جاتے ہیں، اور جب وہ پرستش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ قید خانہ ہل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ جو دروگا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے، جو قیدی ہیں ان کو کہتا ہے کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ آج اگر حالات آپ کے خراب ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے، تو خداوند کی پرستش کریں۔ حقیقی پرستش کے وسیلہ سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، زندگی میں سکون آ جاتا ہے، زندگی میں بحالی آ جاتی ہے، گھرانوں میں بحالی آ جاتی ہے، گھرانوں میں برکت آ جاتی ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے کہ ہم حقیقی طور پر جیسے خداوند کو پرستش کرنا پسند ہے، ہم ویسے پرستش کریں، ہم ویسی پرستش کریں تاکہ خداوند مجھے اور آپ کو برکت بخشے۔ خداوند
آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔